جو ہے ریٹائرمنٹ میں 1 سال باقی ہے، ادھر میرے امیر صاحب نے جو ہے نا اقدام فرما دیا۔ تو اب یا تو میں سال پورا کرنے کے لیے جماعت سے علیحدہ ہو جاؤں، میں اپنے باسز کو بتاؤں کہ میرے اسلام کو قصہ ماضی سمجھو، لکھ کے اسٹیمپ پیپر کے پر دوں کہ میرا کوئی تعلق شلق نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ اوکے، میں نیوٹرل، تو میری نوکری چلتی رہے گی، سال کے بعد میں ریٹائرڈ ہو جاؤں گا، پھر عیاشیاں ماروں گا، باقی منکر نکیر جو اشر کریں گے وہ بات کی بات ہے۔ وقتی ارتداد سے میری جان بچ جائے گی۔ ارتداد یہ وہ والا نہیں ہے کہ جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ ارتداد باطنی ہے، سمجھ گئے؟ تو اب کتنے لوگ ہوں گے کہ جو یہ قربانیاں دیں گے کہ نوکری جاتی ہے تو جائے۔ ویسے ہمارے اس ملک میں ایک جماعت اس عمل سے نہیں، ایک تو ویسے تو کوئی چھوٹی موٹی جماعت کی نہیں، جماعت اسلامی ایوب خان کے دور میں اس عمل سے گزر چکی، اس پہ وہ بین ہو گئی تھی، ان کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا تھا، کئی لوگ نکلے، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے۔ اچھا صرف نوکریوں سے نکالے جائیں گے یا آپ دکان بند کر کے آئیں گے، صبح جائیں گے، اچانک رات کو شارٹ سرکٹ ہونے سے آگ لگ گئی، اصل میں یعنی آپ کا نماز چھوڑ جائے گی، آپ کو معاشرے میں آئسولیٹ کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے شجاعت حسین تو پرویز الہی، تو ان کے ایک ہوتے تھے چودھری ظہور الہی، بھٹو کے دور میں ان کے لیڈر وہ تھے چودھری ظہور الہی، بڑے لیڈر تھے، وہ اینٹی بھٹو تھے، تو ان پر کسی نے مقدمہ بنا دیا کہ یہ بھینس چوری کر کے لے گیا تھا، اس طرح کے مقدمے بن جاتے ہیں۔ اچھا یہ آپ کا کوئی پڑوسی ہی مقدمہ کرے گا، اس کے پیچھے جو ہوں گے بزرگ وہ تو ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ پہ مقدمے بنیں گے، جھوٹے مقدمے بنیں گے، جتنے بھی تحریک کے بڑے کارکن لوگ ہوں گے ان پر مقدمے بنیں گے، FIRیں کٹیں گی۔ اب تو خیر یہ نیا انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے نا، بندے غائب کرنے والا، یہ انگریزوں کو نہیں سوجی تھی، جو مسنگ پرسن والی کہانی انگریزوں کو نہیں سوجی، یہ جدید ٹیکنالوجی ہے، یہ ان کے شاہین اور غوری ہیں۔ تو پہلے تو یہ بندہ باقاعدہ FIR جھوٹ موٹ کی FIR کاٹ کے پھر اٹھایا جاتا تھا، تو بہرحال FIRیں کٹیں گی، بندے جو ہے نا گرفتار ہوں گے، نوکریاں چھٹیں گی، کاروبار تباہ ہوں گے، یعنی وہ سارا کچھ ہوگا جو اس راستے میں ہوتا ہے۔ آپ کو ایران کے انقلاب کے بارے میں بس یہ تو پتہ ہے نا کہ خمینی آ گیا، خمینی آیا تو وہ صبح 10 آدمیوں کا ناشتہ کرتا تھا، دوپہر 15 آدمیوں کا، شام کو 25 آدمیوں کا۔ یہ انقلاب کے بعد کی باتیں ہیں، انقلاب سے پہلے جو کچھ ہوا وہ آپ کو نہیں پتہ ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی اس کی بیٹی لے گئے، ریپ کیا، بڑا لیڈر ہے۔ جو بندہ وہاں پہ تھے ہمارے اسلام آباد کے دوست ایک، وہ بتایا کرتے تھے کہ یعنی جو ڈاکٹر تھے وہ یہ بتاتے تھے کہ جو لڑکیاں اٹھا کے مطلب آتی ہیں زخمی بے ہوش، تو ان کی شرمگاہوں سے کوک بوتل کے یعنی وہ کرچیاں ٹکڑے ان کے شرمگاہوں سے نکلتے تھے۔ تو یہ جو نیشنل گارڈز ہوتے ہیں نا پاک، یہ ایسے ناپاک کام بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے وہ ول توڑنی ہوتی ہے، تحریک کے اندر جو ایک وہ ہوتی ہے نا، لوگوں کے اندر ایک جوش ہوتا ہے، جذبہ، اسے کل کرنا ہوتا ہے، یہی سکھایا گیا ان کو، ہر طرح کی بروٹیلٹی۔ تو یہ پرامن تحریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب ٹھنڈے پیٹوں انقلاب ہے، انقلاب کبھی بھی ٹھنڈے پیٹوں نہیں آتا۔ تو یہ اصل میں اس تحریک کا مطلب یہ ہے کہ یک طرفہ طور پر جانیں دینی پڑتی ہیں اور پرامن طور پر دینی پڑتی ہیں۔ اور یہ بدل کس چیز کا ہے جی؟ یعنی وہاں پہ مسلح، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آج آپ کے لیے مسلح تصادم ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں جواز عدم جواز کی بات نہیں کر رہا، میں امکان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک چیز پاسبل، یعنی اس کا پاسبل ہے یا نہیں، تو پاسبل نہیں ہے۔ ایک امکان ہے وہ میں بتا دوں گا ابھی، لیکن وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، وہ اس پر آپ پلان نہیں کر سکتے، وہ میں بتاؤں گا کہ وہ کب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس تحریک میں ڈیسائیسو ٹائم کب آتا ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ یہ جو عوامی تحریک ہوتی ہے، فیصلہ کن گھڑی کب آتی ہے؟
फैसला कौन घड़ी तब आती है कि जब आवाम में इतनी हमदर्दी पैदा हो जाती है कि उसका असर इदारों पर पड़ना शुरू हो जाता है। अब यहाँ इस निज़ाम की कमज़ोरी समझ लीजिए क्या है। निज़ाम का फ़ायदा किसे है जी? चंद ख़ानदानों को। वो 14 ख़ानदान वाले किधर गए हैं जी? तो चंद मखसूस क्लब के लोगों को फ़ायदा है। उसमें एक तो वो ख़ानदान होते हैं, कुछ ये है कि उस क्लब के मेंबर 3 साल के लिए बनते हैं। आई समझ? नहीं आई समझ? यानी मतलब नवाज शरीफ भी चोर, जरदारी भी चोर, लेकिन ये वो चोर हैं जो चोरियां कर करके रज चुके हैं। भाई कितना एक बंदे का पेट होता है ना, आखिर निकल भी आए तो घुटनों से आगे तो नहीं जाता ना। मतलब चोरी की कोई हदूद है, आखिर ख़त्म हो जाती है। मतलब इफादा मुख्ततम हो जाते हैं। इफादा मुख्ततम ये किसी को पता है क्या होता है? ये उसकी इकनॉमिक्स की इस्तिलाह है कि जब आप मतलब आपको शदीद प्यास लगी है, ये पानी देख के आपकी तबीयत फड़कती है, आप 1 गिलास पीते हैं और पीते हैं, 3 गिलास पीने के बाद जो है ना आपका इफादा मुख्ततम हो जाता है। अब पानी देख के आपकी तबीयत नहीं मचलेगी, लेकिन कोई ज़बरदस्ती चौथा भी आपको पिला दे तो 5वां देख के आपको बाकायदा उल्टी आएगी। समझ आई? यानी इफादा कहते हैं फ़ायदे को, मुख्ततम होना इख्तिताम पजीर हो जाना, यानी किसी शय की तलब ख़त्म हो जाती है। तो इंसान के साथ ये होता ही है ना, चोरी कर 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 के बंदा बैठ के खाना भी तो चाहता है ना यार, कि सारी ज़िंदगी चोरी ही करता रहे। तो ये रजे हुए, अगर हैं भी चोर तो रजे हुए चोर हैं, क्योंकि इन्हें चोरी करते हुए 40 साल तो कम से कम हो गए। असल प्रॉब्लम वो करते हैं जो 3 साल के लिए आते हैं और भुक्खा पाना आता है और इन जितना रच के जाना चाहता है विद इन 3 years। नहीं समझे? ठीक है, तो ये एक क्लब है, फायदा तो सब इस क्लब का है। इस क्लब की ताकत इसके पास नहीं है। इस क्लब को ताकत वो जवान दे रहा है जो आप में से है और जो आप ही की तरह मजलूम है। और इनको सबसे ज्यादा खौफ ये होता है कि उसको समझ ना आ जाए। ये जो सारा मीडिया बयानिए बना रहा होता है, ये मेरे लिए नहीं बना रहा होता, उसे पता है, इन्हें पता है। मुझे कहाँ मीडिया कायल कर सकते हैं ना, मेरे लिए मीडिया नहीं खड़ा, उसको उस पर खर्चा नहीं किया जाता। ये अपने लोगों को काबू करने के लिए सारा बयानिया बनाया, कहीं इनका दिमाग ये मौलवी खराब ना कर दे। समझ आई? अब वो दिमाग बड़ा बचा बचा के रखा जाता है और उसकी ट्रेनिंग भी ऐसी